السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ائمہ علیہ السلام کی تصاویر کو لگانا جائز ہے؟ تصاویر سے مراد یہ ہے کہ تصویر ہوتا ہے اور اس کی ہی جمع یعنی پلورل فارم میں، یعنی کئی ساری تصویریں نہ کہہ کے یہ کہا جاتا ہے تصاویر۔ تو تصاویر کا مطلب یہ کہ ائمہ علیہ السلام کی تصویروں، پلورل فارم آ جاتی ہے تصاویر۔ تو کیا ائمہ علیہ السلام کی تصاویر کو لگانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہم ویڈیو کے آخر میں دیں گے آپ کو۔ جب میں نے دیکھا، اس بات پر غور کیا اور پھر سرچ بھی کرا بہت سارے پلیٹ فارمز پر، تو ایک نتیجے پہ پہنچی ہوں جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے کے زمانے میں عزاخانوں میں تصویریں نہیں لگائی جاتی تھیں، یعنی ائمہ علیہ السلام کی تصاویر کو لگایا نہیں جاتا تھا، اور اگر لگایا بھی گیا ہے تو اس کے اوپر کوئی کپڑا ضرور لگایا جاتا تھا تاکہ زیارت نہ ہو سکے، یعنی سیدھے ہم چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ یہ چیز میں نے خود دیکھی ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیونکہ وقت بہت بدل گیا ہے، اور اگر ہم چھوٹی ہی چیز کو نہیں روکتے ہیں تو وہ آگے جا کر ایک رسماً ایک رائج ہو جاتی ہے چیز، یعنی ایک چیز اگر کسی نے کری ہے اور وہ غلط ہے، اگر اس کو نہ روکا جائے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس کپڑے کو تو اب آپ اس تصویر کے کپڑے کو تو چھوڑ ہی دیجئے، وہ کپڑا اب نظر نہیں آتا، صاف تصویریں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں۔ میں نے خود ایک سبیل پر یہ ویڈیو دیکھیے، یہاں پر سبیل کے اوپر 72 شہیدوں کی تصویریں لگائی گئی ہیں۔ میرا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ کون وہاں پر کربلا کے میدان میں عکاس موجود تھا کہ جس نے ان تمام تصویروں کو بنا لیا، وہ بھی اس عالم میں کہ جو قیامت برپا تھی اس دن کس نے یہ تصویر بنائی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اس عالم میں بیٹھ کر تصویر بنائے کٹے ہوئے سر کی؟ جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اس ٹاپک پہ آگے چلتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں، یہ تصویریں دیکھیں، اس میں دیکھیں آپ کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہوئے کسی کی فوٹو ہے، امام حضرت علی علیہ السلام کی تشبیہ دیتے ہوئے یہ فوٹو ہے۔ اس میں یہ بات، یہ دو نوکوں والی ذوالفقار کی شکل کی تصویر لگا کر یہ بات ظاہر کر دینا کہ یہ امام علی علیہ السلام ہیں، تو گویا یہ ممکن نہیں ہے۔ جواب یہی ہوگا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ ائمہ علیہ السلام کی تصویر بنا سکیں۔ ہماری نجس آنکھیں ان ہستیوں کی زیارت کیسے کر سکتی ہیں؟ اور جہاں یہ واقعات سننے کو ملتا ہے کہ جب قافلہ کربلا کے میدان سے لوٹا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ایک قافلہ، کچھ سپاہیوں کا گروپ جو ہے وہ لے کر یزید کے پاس جا رہا تھا، اور راستے میں ایک مقام پر رکا جہاں پر ایک چرچ تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر اس صندوق کو رکھ دیا گیا اس چرچ میں رات بھر کے لیے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس چرچ میں جب وہ صندوق رکھا گیا تو جو شخص تھا، جو پادری تھا اس چرچ کا، وہ حیرت میں تھا کہ ضرور کوئی بات ہے اس میں، یا تو یہ سپاہی جو اب اس وقت نشے میں دھند ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کچھ ہے ایسا صندوق میں کہ جس کی وجہ سے میں اس صندوق کی طرف بڑھ رہا ہوں، کھنچا چلا جا رہا ہوں، کہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ ضرور اس صندوق میں کوئی سونے، ہیرے، جواہرات وغیرہ ہیں۔ لیکن جب وہ شخص اس صندوق کے قریب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی تھی جو نابینا تھی۔ غور سے سنیے، اس کی ایک بیٹی تھی جو نابینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس بیٹی نے جب اس صندوق کو کھولا ہے، کھولنے سے مراد پورا صندوق کھولا بھی نہیں، ایک ہلکی سی درار کھلی اور اتنا نور اس صندوق سے نکلا ہے کہ گویا اس نابینا خاتون کی آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ اب کیا ممکن ہے کہ اس چرچ میں کسی شخص نے بیٹھ کر وہ تصویر بنا لی؟ جس نور کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کس طرح سے کسی نے دیکھ کر وہ تصویر بنائی ہوگی؟ بہرحال اس بحث میں آگے نہ بڑھتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس وقت تصویر بنائی ہے، ہو سکتا ہے۔ اس کی تاریخ میں انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو میں یا آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں آپ کو اس کی ہسٹری ضرور میں ڈالوں گی۔ ابھی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر بھی ہم ائمہ علیہ السلام کی تصویر کو دیکھیں تو فوراً ہٹوائیں یا اس پر کوئی کپڑا ڈلوائیں۔ ہم میں اور مذاہب میں فرق ہے، گویا ہم بت پرست نہیں ہیں،
ہم بتوں کو نہیں پوجتے ہیں، ہم الگ ہیں، ہم پروردگار عالم کے ماننے والے ہیں، اور ان کے نبیوں، ان کے ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ضرور ہیں، پر ان کی تصویر لگانے کی، ان بت پرستی کی اجازت ہمیں نہیں ہے، بت پرستی حرام ہے۔ تو گویا آنے والے وقت میں اگر اس چیز کو نہیں روکا گیا تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان انہی تصویروں پر ہار چڑھانا اور اگربتی روشن کرنا اور انہی کو پوجنے لگ جائے گا۔ تو آپ سے میری گزارش یہ رہے گی کہ ان تصویروں کو ہٹوائیں، ان تصویروں کے خلاف آواز بلند کریں، یہ غلط ہے۔ ہم ائمہ علیہ السلام ان نوری ہستیوں کی تصاویر کو عام نہیں کر سکتے، ان کچھ چیزوں کو ڈھکا ہوا ہی رہنا چاہیے۔ ہماری نجس آنکھیں نہ ان کی زیارت کر سکتی ہیں اور نہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم تصویر لگائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی سیدنا طیبین الطاہرین۔